أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والتين والزيتون والطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم صدق الله العظيم صدق رسوله إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله ہادیا تاجدارا مدینے دیا ہادیا تاجدارا مدینے دیا سونا کوئی نہ تیرے جیا ویکھیا ہادیا تاجدارا مدینے دیا سونا کوئی نہ تیرے جیا ویکھیا سچے رب دی کر رہی یہ پہچان تو ویشیاں بنایا گئی رب دا فرمان تو ساڈا ایمان تو رب دا فرمان تو ساڈا ایمان تو ویکھ کے تینوں بندیاں خدا ویکھیا ہادیا تاجدارا مدینے دیا سونا کوئی نہ تیرے دیا ویکھیا اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور قیمہ کا بھی ذات و برکت کے درود و سلام نہ کرانا پیشنے کے بعد دعا گوا اللہ تعالیٰ ساری سب کی حاضری اپنی بات میں حضور فرمائے اللہ تعالیٰ ولیاں دے اقوال سن کے عملی زندگی دے وچ اپنانے دی توفیق عطا فرمائے بالخصوص دعا گوا میرے ہادی میرے پیشوا جناب سرکار صوفی محمد بشیر قادری رحمۃ جناب دی تعلیم نو عملی زندگی دے وچ اپنانے دی مالک توفیق عطا فرمائے اج دا درس مثنوی مولانا جلال الدین رومی مولانا دے جوڑ دی بھی جے میں کو آکھا نا میں انہاں دی ٹکر دیتے بھی کوئی ہستی میری سوچ نے اج تک میری سمجھ
ایسی آئی نہیں. مرتبہ مقام ایسے نے جڑے اہل علم حضرات نے وہ جناب نو ابو المثال دے نام سے یاد کرتے ہیں. یہاں نے مثالاں دا ایک ذخیرہ ہے, یعنی ایک ایک گل دے 100 مثال دے دیں جی کہ اگلا بندہ جہاں ہے وہ گل سمجھ نہیں نہ لینا وہ سمجھا نہیں رہے. مثالہ نہیں مکتی, بڑا مرتبہ اور بڑا مقام ہے, بہت اعلیٰ درجے کے جناب کا فیض. انشاءاللہ آج مسئلہ بھی پڑھ کے ہدایت لینے کی کوشش کریں گے. تو توجہ دے کے رکھنی ہے کیونکہ میں مولوی والی تقریر نہیں کرتا, تقریر کری دی سمجھانے واسطے گفتگو ساری کسی طرح ذہن کے گل پوے سفر آسانی ہوئے. جڑا سفر کرنا چاہ رہے ہیں یا جڑے سفر نال میں متعارف کروان لگا ہوں, اللہ کرے اس گفتگو تو بعد سوجھ سمجھ جڑی ہے یہ رستہ دین لگ پے کہ خیر آئے. تھوڑے سامنے قرآن پاک دی جڑی آیت مبارکہ تلاوت کرن دا شرف حاصل ہویا. یہ اللہ تعالیٰ نے 4 قسمیں کھادیاں نے. اللہ تعالیٰ فرماندے نے وتین و زیتون و طور سینین و ھذا البلد الامین, یعنی مینوں قسم ہے وتین دی, قسم ہے طور سینا دی, قسم ہے زیتون دی, ٹھیک ہے, قسم ہے اس امن والے شہر دی, ٹھیک ہے. اگے کی فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, تو میں انسان نو بہت سونی اور بہت اعلیٰ درجے کی صورت دے وچ خلقیا ہے. بے شک اج دی جڑی محفل ہے یہ اسی بالخصوص یہ جانن دی کوشش کریں گے کہ جڑے ایک عام ہے تانوں ویکھن وچ دسدے نے جدوں تسی باہر نکلدے ہو, عام ویکھن دے وچ 2 لتاں تے 2 ہتھاں تے باڈی ساری جنہاں دی پوری موجود ہوندی ہے, کیا وہ انسان ہی ہوندے نے؟ جس قرآن حدیث سے قوم کا فیصلہ کروائی اللہ نے فرمایا کہ نہیں وہ انسان اللہ نے انسان کے بارے سے فرمایا کہ وہ بڑی آسن سوچ. لیکن قابل غور بات ہے کہ یہ سارے جڑے نا یہ انسان ہی ہیں جنہوں کو باڈی پوزیشن جڑی ہے انسان والی, 2 لتاں نے 2 باہواں نے, سر لگے ہے, پیٹ, مطلب جو اعضاء انسانوں کے ہوتے ہیں سارے اعضاء موجود ہونے کے نال کیا انسان ہو جاتا ہے بندہ؟ مولانا روم دے کولوں یہی اسی پوچھ رہے ہیں اور انشاءاللہ مولانا ایسا درس فرما کہ جہدے نال پورا توازن برقرار ہو جائے گا اور مولانا قرآن تو ہٹ کے کبھی بولے ہی نہیں. انسان اپنی خصلت دے نال بنتا ہے. بہت میرے حدیث ہے کہ جویں دیاں اداواں کرتا ہے نا, جویں دیاں عادتاں کرتا ہے وہ انج دا ہی بنن لگ پیا. بہت زیادہ ایسے انسان جڑے تمہیں ویکھن چ انسان لگتے ہیں جب کہ کتے ہوتے ہیں, کھو کے کھان والے, لڑائیاں کرنے والے. جسامت انسان والی ضرور دستی ہے لیکن جڑی خصلت ہے نا وہ مطابق وہ روپ بن جانا ہے. اور اے میں حدیث جو تیرے سامنے پڑھدا پیا وہی فرمان ہے کہ جویں دا تیرا رویہ ہوئے گا جس وقت تیرا جسم دے وچوں روح سفر کرے گی تو اونج دی تیری جڑی ہے نا شکل بن جائے گی. مطلب اپنی شکل تو آپ بنانی نہیں. جے انسان والی چاہنا ہے نا, جے انسان والی چاہنا ہے تو پھر کام بھی انسان والے. وہ سوچنے والی گل ہے بھائی انسان کیڑا کام کرتا ہے جہد نال انسان بن جاتا ہے. ایک عام انسان انسانیت کے مرتبے تو گر کیوں جاتا ہے, انہوں انسان کیوں نہیں سمجھا جاتا؟ دراصل
انسان انسانیت دے مرتبے تے ہی ادوں ٹک سکتا ہے، مسجود ملائک ادوں ٹھہردا ہے جدوں اے دا رخ من جانب اللہ ہے، بے شک جدوں اے دی ہدایت دا مرکز و محور، اے دی تلاش دا مرکز و محور، اے دی بھج دوڑ دا مرکز و محور صرف اور صرف خالق حقیقی ہوئے، اس وقت اے انسانیت دے مرتبے تے کھلوتا ہے، مسجود ملائک ٹھہرے ہیں۔ مولانا روم فرماندے نے بعض اگرچہ سفید اور بے مثال ہو، بعضاں دے وچوں بڑا اعلیٰ باز ہے سفید باز۔ فون سائلنٹ لا لو جن فون رکھیا کرو، انج نہ کریا کرو، محفل دے وچ بہن دی عذاب بھی نہیں آتا چاہے فون سائلنٹ لاؤ جدی کول ہے۔ بعضاں دے ویسے تے عام باز بھی بڑی گل ہوندی ہے، لیکن جہے جانتے ہیں اس گل نو آدھے سفید باز جہاں اسپیشل شاہی خاندانوں کے ہوں بادشاہوں کے کول بندے کو بڑی انمول جی نسل ہے۔ مولانا فرماندے نے کہ بعض اگر سفید اور بے مثال ہو جبکہ اس کا شکار چوہا ہو وہ حقیقت باز بڑا اعلیٰ ہے، لیکن جی شکار چوہے کا کرتا ہے نا پیا تے او پھر انہوں اللہ نہ کہا وہ گھٹیا ہی ہے، کیونکہ وہ کردار نے انہوں بنانا سی، تو وہ کردار نے انہوں مرچ بنایا ہے، گند کھان والا بنایا ہے۔ وہ انسان بہت اعلیٰ اور بہت آسن صورت دے وچ جب خالق نے فرما دیتا ہے تو پھر کوئی اولا رہا ہی نہیں۔ لیکن جے خالی دنیا جی فتن و طالبن طلاب، دنیا مردار تے دے طالب کتے، جے رہا ہی نہیں دنیا دی طلب چ پھر وہ کتا ہے، انسان نہیں۔ انسان ہوئے جدا رجوع من جانب اللہ ہے۔ میرا ایک شعر بڑا فیوریٹ ہے سر، میں ترجمہ پڑھنا ہوں کہ خاص انسان انہوں کہیے تے جنہ عشق کمایا، سر ترنا نہیں آدم بندا تے جان جان سر نہیں پایا۔ اللہ دے بڑے مکرم علی نے میاں محمد بخش اور جنہیں سمجھدار بندے نے انہاں دی نصیحتاں نوں سمجھ کے تے انہاں دی گلاں نوں سن کے ہدایت لیندے نے۔ تے میاں دا فرماندے نے کہ خاص انسان انہاں نوں آکھیے جنہاں نے عشق کمایا ہے، سر تے دھار دے نال نہیں آدم بندا، سر دھار نال نہیں آدم بندا، جہاں سر نہیں بندا، کوئی راز ہے، اس راز نو جانن دے نال ہی انسانیت دے مرتبے پتہ وہ راز ہے کہ بعض نو اس گل دا پتہ ہوئے کہ تو گند نہیں کھانا، تو مردہ نہیں کھا سکتا، کیوں؟ کیونکہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تینوں تو بڑی سونی صورت دے وچ خالق نے خلقیا ہے، تو کتیاں والا کام ہی کری جانا پیا، تو ساری زندگی بس دنیا دی دوڑ دے وچ ہی بھجیا رہیا، اپنے خالق نو جانن دی کوشش ہی نہ کیتی، اپنے خالق دے نال پریت ہی نہ پائی، اپنے خالق دی محبت نو وارد الوجود کیتا ہی نہیں، اس گل نو جانن دی کوشش ہی نہیں کیتی کہ تو اس دنیا وچ آیا کی لین ہے، جے تینوں اللہ نے احسن صورت دتی ہے تے کیوں دتی ہے؟ جے اللہ نے تینوں خلیفۃ اللہ دا تاج دیتا ہے تے کیوں دیتا ہے؟ جے اللہ نے لقد کرمنا بنی آدم فرمایا تے کیوں فرمایا ہے؟ لیکن جے تیرا سفر ہی سارا گند دا ہوے تے تینوں کی پتا کہ تہاڈے واسطے ساری آیات ہوئیاں ہے تے بڑا اعلیٰ درجے دا ہے۔ تو جناب فرماندے ہوئے سن تو پرشان دلاور زیگم ہوئیوں آپ نتانا، خود نو جان شغال کمینہ بیٹھو چھوٹ کا، اپنے آپ نو آپ ہی تو کٹھیا پاسے ٹوڑ لے آ تے پھر جے ٹریا کٹھیا پاسے تے پتر بننا بھی تے کٹھیا ہی ہے نا۔ صحبت صالحنا صالحکند، چنگیاں دی صحبت چنگا کر دیندی ہے، صحبت صالحنا صالحکند، بھڑیاں دی صحبت بھڑا کر دیندی ہے۔ تو ساری زندگی سفر ہی رکھیا بھڑ والے پاسے، مردار ال بھجیا رہیا،
ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਰਦਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਭੱਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਸ਼ਮਾਰ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ? ਨਾ ਨਾ, ਤੇਰਾ ਸ਼ਮਾਰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ। ਜਿਸ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਇਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਰਚਿਆ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਉਸ ਥੀ ਚੰਗੇ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸਾਬਰ ਭੁੱਖੇ ਨੰਗੇ। ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੇ ਸਫਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਗਰ ਹੀ ਰੱਖੀ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੇ ਦੌੜ ਮਰਦਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਈ ਰੱਖੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੈੜ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਆਸਨ ਸੂਰਤ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਕੀ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਖਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਪਛਤਾਵਾ ਹੀ ਅਜ਼ਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬੜੇ ਚਾਂਸ ਆ ਬਚਣ ਦੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁੰਮਰਾਹੀ ਚ ਗੁਜ਼ਾਰ ਛੜੀ। ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਪਛਤਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਹੰਨਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਛਤਾਵਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਬਾਲਾ ਛੱਡਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਪੁੱਤਰ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਐਡੀ ਲੰਮੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਫਿਰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ। ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਗਰ ਹੀ ਭੱਜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਨਾਬ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਅੱਜ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਟੇਰ ਟੁਰਨ ਦਾ ਫਲ ਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਤੂੰ, ਬੇਤਰਫ ਦੀ ਤਰਫ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੀ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਾਂਗ ਵੈਸ਼ੀਆਂ ਦੇ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਾ ਕੌਣ ਤੇ ਪਾਣ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕਾਮਲ ਤੋਂ ਰਸਤਾ ਪੁੱਛ ਟੁਰਦੋ ਤੇ ਸਮਝ ਜਾਂਦੋ ਉਹਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਮਕਸੂਦ ਇਹ ਹੱਥ ਆਇਆ ਤਾਂ 10 ਵਸੀਲੇ ਹੋਣ ਤੇ ਜਾਣ। ਤੂੰ ਜੇ ਅਸਲ ਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੇਰਾ ਸ਼ਮਾਰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਅਸਲ ਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੀ ਤੇ ਤੇਰਾ ਸ਼ਮਾਰ ਮਸਜੂਦੇ ਮਲਾਇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੇ ਸਜਦਾ ਆਦਮ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, लेकिन वो आदम के मकाम पे पहुंचे। मौलाना फरमाते ने बाज अगर सफेद और बेमिसाल हो जबकि उसका शिकार चूहा हो वो हकीर है। तो शक्लो सूरत बड़ी गल है, तो किरदार बहुत भैड़ा है तो भैड़ा ही है, वो चंगा ना गिनो। और अगर वो गिरज हो और उसका मैलान शाह की जानब हो, वो बाज का सर है चोटी को ना दे। गिरज हो के भी जे ओदा ध्यान खालिक लो आने ने फिर वो बाज तू अल है ये ना भी ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਤਾਜ ਨਾ ਨਾ ਉਹ ਬਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੱਲ ਹੈ ਜੋ ਉਹਦਾ ਰੁਝਾਨ ਆਪਣੇ ਖਾਲਿਕ ਵੱਲ ਦਾ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੱਲਿਆ ਔਰ ਉਹ ਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਖਾਲਕ ਹਕੀਕੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਤੇ ਨਿਰਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਮਸਰੂਫ ਹੋ ਗਏ ਆ ਕਿ ਅਸਲ ਰਾਜ਼ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਆ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਕੀ ਆਏ ਨੇ ਇਸ ਜਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ। ਮੌਲਾਨਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ कि अगर शेर मुर्दा गधा खा रहा है वो कुत्ता है, शेर की शक्ल को ना देख। जे शेर मुर्दा गधे नू खांदा है ना तो ये ना शेर है। इंसान जे बगैरती दी हड्डां टप्पी जा रहा है ना तो इंसान ना गया, इंसान है नहीं, जानवर नहीं बनता। तुसीं वेख रहे हो अजकल लोग इस हद तक टुर गए ने कि इन्हां दा दीन मजहब ईमान सब पैसा हो गया। लोग सिर्फ पैसे दे मगर दौड़ लाई है, हत्ता कि खूनी रिश्तियां दा पास नहीं रखते। मैं वेख्या मेरे को कई केस ऐसे होंदे ने कि भाई भाइयां दे नाल बैर पाए ने, भाई भाइयां नू बुरा कह रहे ने, खूनी रिश्ते। लेकिन जिस बंदे दा दिल खालक दी याद दे नाल, खालक दे वसल दे नाल करार पकड़ जांदा है, खूनी रिश्ते दे दूर दी गल है, बात दी गल है। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇੱਕ आम इंसान की कदर भी जरी हो। कोई शेर मैं पढ़ता हूँ अक्सर कि अब आदमी कुछ और हमारी नजर में है, अब आदमी कुछ और हमारी नजर में है जब से सुना है यार लिबासे बशर। जिस वक्त ये जान लिया ना कि मेरा खालक मेरे नाल वसल दे विच
اور خالق 24 گھنٹے وصل 24 گھنٹے وصل دے وچ بالکل لوگوں کو سمجھ نہیں لگی. اللہ نے واضح فرمایا, قرآن پڑھ رہا ہوں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ, جہاں کہیں تم ہو میں تمہارے ساتھ ہوں. جہاں پنجابی چاہتا کرنا نا میں تو جفا ماری بیٹھا ہوں. اللہ ہر وقت وصل ہے, لیکن جو ساڈا ہی نہ دھیان اللہ لو گے. کیا اللہ نے واضح نہیں فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید, ہم قریب ہیں بندے کی رگو جہاں سے. تو اللہ نے پھر ہر وقت نال ہے, پر اسی اللہ دے نال نہیں, اسی تو دنیا دے نال. ساڈا سارا فوکس ہی اس گل دے اوتے وے کہ پیسے کیویں کمانے نے, دنیا کیویں اکٹھی کرنی. علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ وہ علم نہیں, زہر ہے احرار کے حق میں, جس علم کے حاصل ہو 2 کف جو. تو وہ علم نہیں, وہ زہر ہے جہدے وچ صرف اور صرف یہی سکھایا جائے کہ پتر پڑھ کل نو گھر دا روزگار ٹھیک چلا لے. ہاں وہ زہر اصل جڑا فرمایا نا کہ گلا تو گھٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا, وہ یہی گلا گھٹیا. بنیادی طور پہ یہ گل دسی ہی نہیں گئی کہ علم حاصل کرنے جانن واسطے بندے نے جس وقت جانن کا شوق اٹھ پہ ہے وہ رخ سیدھا ہو جائے. رخ سیدھا ہی انسان بنا دے. مولانا نے فرمایا نہیں کہ گرج بھی رخ سیدھا کر گئی تو بعد نوالا ہو, بعض بھی جے گاندل ٹر پیا تو وہ پھر بعض نہ گئے. مولانا فرمانے نے کہ اگر شیر مردہ گدھا کھا رہا ہے وہ کتا ہے شیر کی شکل کو نہ دے, وہ معاشرے سے نہ جاؤ, کردار نو ویچ. کیا کردار انسان والا کر رہے ہیں, یہ کردار انسان والا نہیں سنا کیتا تو پھر وہ انسان نہیں. اچھا مولانا فرماتے ہیں کہ اگر کتے نے چیتے اور بھیڑیوں کو کھا لیا بے شک و شبہ اس کو شیر سمجھ. جی کتا ہمت کر کے اگوں کھلو جائے نا شیر دے اگے بھی پھر وہ جسامت تے نہ جا. اچھا صوفیزم دے وچ ہمت بڑی مانے رکھتی. ارادہ, کیونکہ ہمت نو تہاڈا ارادہ ہی جن ارادے دی پختگی ہے اونی تہاڈی ہمت کھلو جائے. صوفیزم دے وچ یہ چیز بڑا مانے رکھتی ہے کہ تسی کنی کو ہمت دے نال ڈٹ کے کھلو گئے ہو. جناب فرماتے ہوئے سن وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خون نہیں, حالات سے منظر تو مرد نہیں ڈرتا. علامہ صاحب فرماتے ہیں طریقہ اہل دنیا ہے گلا شکوا زمانے کا. اے دنیا والے دی عادت ایک دوسرے دے گلے کرتے رہتے. طریقہ اہل دنیا ہے گلا شکوا زمانے کا, نہیں ہے زخم کھا کر آہ کرنا شان درویشی. درویش دی شان نہیں کہ جے وہ سٹ کھائے تو پھر وہ دوسرے دے اگے جا کے پھر پیا پٹھیاں سیدھیاں کہ میرے تے لاش ہی مارے ہو گئے, پتہ نہیں ارے میرے کو کوئی قصور ہو گیا, اللہ نے سیاح ہی لیا. مجھے بڑے بڑے بدبخت بندے بھی آئے جڑے آندے نے اللہ نے سانو تے پچھان ہی لیا یار, ہر کام ساڈے اوتے سٹی جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, جبکہ میں محفل شروع کرنے تو پہلا کو تھوڑی جی گلاں کردا ہاں, میں کہ کدی کاش کے لوگ درد تو واقف ہو جان, درد تو واقف ہو جان نا تے فلاح پا. انسان دی تذلیل دا سبب ہی بندا پیا کہ درد تو واقف نہیں, درد دی ویلیو نو نہیں جاندا. درد آلہ نہ ہوندے نا, اللہ دے واسطے یہ کوئی کام نہیں سی. کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے والدین نو جناب تو بعد تک بھی حیاتی دے رکھدا. اللہ دے واسطے کوئی کام ہے سی کوئی مشکل نہیں, لیکن اللہ نے دیکھو نا جن نال محبت ہوئے نا بندہ ہمیشہ وہ فائدے دیاں کام کردا. جن نال محبت ہوئے بندہ او دا نقصان نہیں کردا. پتہ لگا کہ اللہ نو اپنے حبیب نال تے بڑی محبت, شدید محبت, جہدے نال محبت بہت زیادہ سی, وہ درد بہت زیادہ دیتا ہے. انج درد دیتا ہے کہ حالی دنیا سے آمد نہیں ہوئی تو باپ دا سایہ, حالی پوری طرح ہوش نہیں سنبھالی تو ماں کا ساتھ گیا. پھر
وہ سارے چلو قریبی جویں ویکھو رشتے دار تے اونج بھی ہوندے ہی نے چاچا بابا تایا تے سارے رشتے دار ہی ہوندے نے تے جویں کاشف بھی مینوں کھیچے یا کاشف نو میری کھیچے کسی دوسرے نو تو نہیں ہوندی تسی زندگی دا مطالعہ کرو کہ انج درد دتے نے کہ جویں پوری طرح گھٹ نہیں دیدا درداں دے وچ پتہ لگا درد بڑے اعلیٰ نے درد مقام دیندے وہ اسی بنیادی طور تے انہاں تو ہی بھجنے اسی درداں نو برا سمجھے بہرحال میرا اصل یہ موضوع نہیں سانو درد لگدے ہی ادوں نے پہ جدوں اسی دنیا داری ال منہ کیتے ہیں ساڈا رخ پٹھا ہویا سانو تصویر دا الٹا رخ نظر آਉਂਦਾ جے منہ کھال کے کی ہو جائے نا جنہوں لوگ درد آتے ہیں جنہوں لوگ درد آتے ہیں وہ سکون بات خدا شاہد لعنت اللہ الکاذبین جھوٹے طرف دی لعنت میں پریکٹیکلی یہ کر کے دیکھی الحمدللہ کہ جدوں خالق ال منہ ہویا نا تو درد نہیں لگے درد دعا لگن لگ پئی کیونکہ رخ سیدھا ہو گیا درد اصل میں درد پتہ کدوں لگدا جدوں شیر مردہ گدے نو کھان لگ پے نا تے اے ہودا درد تے اونوں درد لگے دا جے کوئی گیر جائے شاہ وال منہ کر لے انہوں کوئی درد نہیں لگے انہوں اپنے گر جون کا درد بھی محسوس نہیں ہوئے گا انہوں آگے کہ نہیں مینوں میری لگی کدے نال میری پریت کدے نال پیار کدے نال پایا بلکہ مولانا تو فرماتے ہیں کہ خبردار انہوں گرج نہ آکی یہ فرماتے ہیں کہ وہ باز کا سر ہے چوٹی کو نہ دیکھ سیر نہ ہوتا ویخ بھائی وہ تو کوئی نہیں ہلے لگے شملہ وہ باز کا بھی سیر ہے کیونکہ وہ رجحان من جانب اللہ ہو جے اللہ کی طرف رخ سیدھا نہیں تو پھر کتیاں تو بھی بدتر ہے جے رخ اللہ کا سیدھا ہو گیا پھر فرشتیاں تو نہیں آ جائے فرماندے نے آدمی ایک مٹھی مٹی سے گندا ہوا قلب کے ذریعے آسمان اور ستارے سے بڑھ گیا جے ایدی اونج ویکھی ہے اصل تے ایک مٹھی مٹی سی ٹھیک ہے لیکن کردار دے لحاظ نال جس وقت کریکٹر دے وچ آیا نا پھر یہ فرشتیاں نال بھی اللہ ہو گیا مٹی دی کی اوقات ہے مٹی کی گل کریے تو مٹی کی کی اوقات ہے مٹی اصل میں شیطان نے مٹی نو ویکھ کے تو نے آخیا جی میں نہیں میری سمجھ نہیں آ رہا کیونکہ میں اللہ والی ادنا ہے مطلب مٹی نو ہمیشہ ادنا گنیا جاتا لیکن اسے مٹی دے بنے دل دے وچ جے خالق دی یاد آ جائے یہ فرشتیاں نالوں یاد آ یہ مقام تمام مخلوقات نالوں بلند ہو کیوں کیونکہ اے خلیفہ دے مقام تے آ بیٹھے خلیفۃ اللہ دا تاج تے ہے پر ہے او دے جڑا انسان ہے انساناں تے خلیفۃ اللہ دا تاج ہے جڑے انسانیت دے مرتبے تک نہیں پہنچ سکے نا انہاں دے کوئی تاج نہیں انہاں دے لعنت دا کوک نہیں اچھا جناب فرماتے ہیں آدمی جو خمیر کے ایک تشت کی بقدر رہے آسمان اور قرۂ نازی سے بھر گیا کہ یدی کوئی جسمانی لحاظ نال انہوں کیے تو کچھ بھی نہیں لیکن جس وقت انہیں اپنے کردار دے نال اپنی روح کو تقویت دیتی اپنے کردار دے نال میں شروع گزارش کی تھی کہ بندے کے کریکٹر دے نال انہیں بڑھنا جہاں کریکٹر کتیا والا رہا تو پھر کتیا چ رہا جہاں کریکٹر انسان والا رہا اشرف المخلوقات والا رہا تو پھر اشرف المخلوقات کے مقام جناب نے فرمایا بھائی یہ بالکل ایک خاک کا پتلا ہو کے مٹی کا پتلا ہو کے تے کردار دے نال پھر یہ انج اگاں گیا ہے کہ دوسری مخلوقات نے فخر کیتا ہے کہ کاش
گل کی چاہت کی تھی کہ کاش اسی اچھا جناب فرماتے ہیں کہ اس آسمان نے کبھی ہم نے مکرم بنایا، سنا ہے مقرب بنایا، جو اس غموں کے بھرے ہوئے آدمی نے سنا کہ اللہ کا فرمان آتے نے بھائی اونج تے ویکھن وچ تے آسمان بہت بلند لگتا ہے، چند بہت اعلیٰ ہے، لیکن آتے نے اس بارے کبھی یہ فرمان سنے، میں اگے فرمان پڑھتا ہوں کہ اللہ کا کرم نہ بنی آدم، یہ سنے بھی کبھی آسمان کے اوپر اللہ کیا میں کرم کر دیتا نہ اللہ نے کہا میں یہ کرم کر پھر یہ مرتبے کا مقام تمام مخلوقات میں سب مخلوقات ہے. کسی نے زمین اور آسمان پر پیش کیا حسن اور عقل اور آبادی اور تمنا. کبھی تو نے آسمان پر رونمائی کی، چہرے کی خوبصورتی اور گمان میں رائے کی درستگی کی. اے صاحبزادے حمام کی تصویروں کے سامنے اپنا چاندی جیسا جسم کبھی تو نے پیش کیا. مولانا فرماندے نے کہا جہان جہاں نا جی جی میں حمام کے تصویر حمام لگی تصویر اکثر لائی ہوں سوہنیا سوہنیا بیبیاں تصویر لا دیں. تو بیبیاں دیا تصویروں کے کوئی فیلنگ نہیں ہوتی یا انہوں تصویروں کی کوئی بکت نہیں کہ تو اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں سامنے. تو کیسی بدبختی کر رہے ہیں کہ تو اپنے آپ کو اے جہان جڑا ہے سامنے اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں، جبکہ یہ نرا انج ہی سی جی ویکھن وچ تے دسدا پیا. وما حیات الدنیا الا تعبر. اللہ قرآن پاک فرماندے نے اے جڑی دنیا دی زندگی ہے اے تے نرا کھیل ہی. تو وہ کیسے بے وقوف ہوندا ہے جڑا کھیل کھیل دے وچ اپنے آپ کو ختم ہی کر چھڑے. تو نرا کھیل چی ختم کر چھڑے. ایسا بدبخت انسان کھیل دے بھی ہے ہی نا بندے، یہ نہیں آتے بھی نہ تو کھیل ہی چھڑ دے. تو جناب فرماتا اچھی کری ہے شیخ میں دنیا چھوڑ یا اس کو چھوڑ کر رکھو آسمان پر. یہ ہے نا چل کھیل پر انہوں کو کھیل کہ اپنا گھر نہ بھول جا. پیچھے جی ایک محفل ہوئی سی نا کہ بچہ جدو کھیلتا ہوں نا پیا تو وہ پھر پیچھا اپنا گھر ہی پچھو بھول گیا ہوتا ہے. جدو بھول گیا ہوتا ہے نا تو پھر اما وہی جتی لے وہ جو ہوتے عقل مند وہ جدو کھیل پورا کرتے ہیں تو عزت نہ گھٹ ہو جاتے ہیں. انہوں کا شمار سیانے بچوں وہ جو ہوتے ہیں گدے، بلکہ گدیاں تو بھی بدتا ہے. انہوں کے واسطے پھر ماں آتی ہے ڈنڈا لے کے، موت نام کی ماں آتی ہے ڈنڈا لے کے پھر چھتر پھیرتی ہے. وہ پھر جتیاں کھا کے واپس جاتے ہیں. جدو جتیاں کھا کے واپس جاتے ہیں نا تو سونی عزت افزائی ہوتی ہے. میرے خیال اینی تذلیل ہی بڑی یہی بڑا جہنم ہوئے گا کہ یار جنہوں نے مینوں سجدہ کیتا سی اج انہاں سامنے مینوں جتیاں پہ نہیں. حال تک تو اپنے مقام کا پتہ ہی نہیں سنا کی ہے. دراصل انسان کی تذلیل کا سبب ہی یہ بنیا کہ انہوں یہ نہیں پتا کہ میرا مقام کی ہے. پہلا جی پاک کی آیت پڑھی وہ دسیا بھی کہ مقام کی. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اساں بڑی احسن بڑی سونی صورت دے وچ بنایا. احسن صورت دی گل جے ہوئے نا تے صوفیاء نے تو پھر بڑے بڑے اچھے فکرے دیتے ہیں. صوفیاء کرام فرماندے ہیں کہ احسن صورت معتبر حدیث بھی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ فرماندے ہیں کہ ان اللہ خالق آدم علی صورتہ. سبحان. ہم نے خلقہ ہے آدم کو اپنی صورت پر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کئی بدبخت ملوانے آتے ہیں اپنی صورت سے مراد ہے کہ آدم کی اپنی صورت پر. یہی آنے بھی کھوتے ہو پھر کہنے کی بھی کی ضرورت سی کہ آدم دی اپنی صورت ہے تو اپنی صورت ہی خلقیا گیا سی پھر کہنے کی ضرورت نہیں سی. قرآن پاک دی صورت کی پیندی ہے وَالتِّينِ وَزَيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. احسن صورت کیڑی سی؟ سبحان اللہ. کسی کو نہ فیصلہ کرا تو اور بھی بڑے بندے وہنا نا بڑے بندیاں نو وہنا بڑا بڑا حسن وہنا سارے نو ویکھ کے تے پھر شیشہ ویکھ
وہ آخے گا سارے سونے تھے آئی نے پر آ جا شیشے چ دسدا ہے نا یہ سب نا ایسے جہاں شیشے چ دسدا ہے یہ ورگا سونا اور کوئی نہیں اپنے آپ کو ود سونا لگتا ہی کوئی نہیں بالکل سر لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم اللہ نے اینو اپنی صورت دے کے اپنی خلقیا صورت دے جس وقت اینو یہ پتہ لگے گا نا کہ میں جڑا تجلیل اپنی کروا رہا تے میری دیکھو تواڈے چ کوئی باہروں ایسی غلطی کر کے آ جائے نا غلطی کرے تو وہ لامہ میرے تک آ جائے اچھا وہ بندہ میرے سامنے نہیں ہونے لگا تواڈے وچ کوئی جی غلطی ہوئی ہے انہیں آخنا یار کچھ ماری گل میری وجہ تو بابے اور شرمندہ ہونا پیا مطلب وہ میرے سامنے نہیں ہوئے گا یار میں کیویں سامنا کرا میری وجہ تو انہوں نے شرمندگی کا سامنا کرنا اور وہ کیسے بغیرت انسان ہوں گے جنہ کی وجہ تو خالق کی شرمندہ ہو وہ کس منہ دے نال خالق کا سامنا کرن گے جی خالق کا سامنا نہ کرن گے تو کتنے بغیرت دفاع ہوں گے کوئی دوسری جگہ ہی نہیں ہونی سوا خالق کا سامنا کرن تو دوسرا کوئی ٹکانا ہی نہیں ہے کہڑے منہ نال خالق کا سامنا کرن گے جی اتنے خالق نو شرمندہ کروایا خدارا اج فیصلہ کرو اج ذہن دے وچ نا سوچ پوری کرو کہ یار میں کوئی اچھا فیصلہ کراں او فیصلہ کراں جیڑا میرے خالق دی خوشنودی دا سبب بنے جیڑا میرے خالق دی عزت افزائی دا سبب بنے کدی اس گل تے غور کیتی جی کہ جس وقت اللہ تعالیٰ آدم نو بنان لگے سن تے فرشتیاں نے آکھیا سی باری تعالیٰ اینو نہ بناؤ یہ بڑیاں بیوقوفیاں کرے گا اور بڑے بڑے گناہ کرے گا اور کئی قتل و غارت کرے گا زناکاریاں کرے گا اینو نہ بناؤ اللہ نے آکھا نہیں جو میں جاننا تسی نہیں جاننا اللہ نے ایڈے فخر نال آکھیا ہوئے کہ پر ہو جاؤ تانوں نہیں پتا تے جے اسی بغیرتی دا حلوہ اتنا رج کے کھادے آوے تے کس منہ نال اوتھے جاواں گے یار خالق نے ایڈے مان والے گل کی ہے کہ نہیں تسی بہ جاؤ تانوں نہیں پتا اسی ایک بندے دا پتر والا کام کرتے ہی نہیں پے ساری دوڑی دنیا دے مگر لائی سارا سفر ہی دنیا دے مگر بھجے پھرنے پہ اس گل غور ہی نہیں کرتے پے کہ ساڈا اصل مقصد کی ہے سانو اس جہان دے وچ بھیجیا کیوں گیا ساری پیدائش دا خاص مقصد ساری پیدائش دا مقصد یہ ہے کہ رجوع من جانب اللہ ہوئے جناب ایک کہاوت سناتے ہوتے سن جناب فرماتے سن ایک چڑی بیٹھی نا کسی درخت کے اتنے اس درویش نے میرا کو پوچھا کہ صاحب تھوڑے گندا چرچا سنے ہیں یہ دسو کہ یہ چڑی جیڑی ہے یہ چڑی جیڑی ہے حل ہے کہ گھٹیا دسے انہیں آخیا پتر یہ بڑی مشکل کام جی اس چڑی کا منہ اپنے آلنے آلو یہ بہت حل ہے جی یہ منہ اپنے آلنے آلے اور یقین جانو انسان بھی وہی حل ہے جدا رخ اپنے خالق بنے انسان بھی وہی گھٹیا ہے جیڑا ادھر کانڈ کری بیٹھا ہے مقصد اپنے خالق دی خوشنودی حاصل کرنا ہے اپنے رب نو راضی کرنا ہے مقصد عبادت کر کے یا ثواب کمانا نہیں وہ بندیاں تو بڑی ساری ثواب دے پیچھے لائی ہے اس گل نو تو کوئی سمجھتے ہی نہیں کہ اللہ کی چاہتا ہے اللہ دی کی مرضی ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک سے فرماتے ہیں کہ وما امر الا لیعبدوا اللہ مخلصین اللہ فرماتے ہیں کہ حکم ہے کہ خالص میرے والدی عبادت کرو ازی آنے باری تعالیٰ میں عبادت کیتی ہے ثواب واسطے میں عبادت کیتی ہے جنت واسطے یہ جو بندے تو لبتے ہی بہت گھٹ نے جڑے اللہ واسطے عبادت کرتے ہیں کوئی بندہ ثواب پیچھے بھجا پھردا ہے کوئی بندہ جنت دے پیچھے دوڑ لائی پھردا ہے جنت دے شوق وچ بھجا پھردا ہے کوئی دوزخ دے خوف یعنی وہ عبادت ہی اس واسطے کرتے ہیں کہ یار عبادت تو ضروری ہے کیونکہ نہ کی تو اللہ نے پھر جہنم چھوڑ دینا اللہ واسطے عبادت تو کرتے ہی کوئی نہیں کیونکہ روح اللہ وال کیتے ہی نہیں یا جنت ال بھجا پھردا سی یا جہنم ال بڑی خرابی ہو گئی اور اللہ تو ہٹ کے بھاویں جنت نو بھی
یہ ترجیح دینا ہے نا پیا تو غیر اللہ کی عبادت کی یہ لگا نال ہے نا مسجد یہ غیر اللہ کا بڑا رولا پانا ہے ساری عبادت کا مرکزوں میں پر جنت ہوتی ہے اپنے سٹیجاں تے ممبراں تے ایسی ایسی حوراں دے نقشے بیان کر رہے ہیں تو پھر دودھیاں نہراں حوراں تے کھجوراں تے کی کچھ ٹھیک ہے یعنی بندیاں دے دل وچ شوق آوے کیڑی گل دا یار دی جنت دی گل ہے تے جانا چاہیے اودے وچ وہ جدوں دل جے دل چ شوق ہی جنت دا آیا یہ مطلب وہ جنی عبادت کر رہے ہو اس خیال سے کر رہے کہ میں جنت چ جنت چ تو ٹر جائے گا ٹر جائے گا جنت چ جنہیں عبادت جنت واسطے کی ہے وہ جنت چ ٹر جائے گا لیکن جنت میں انج ہی جائے گا جی میں مجنوں بغیر لیلا تو 10 سوہنیاں سوہنیاں بیبیاں دے وچ بیٹھے میری گل سمجھ رہے ہو مجنوں بغیر لیلا تو 10 بہت سوہنیاں سوہنیاں بیبیاں دے وچ بیٹھے ہیں مجنوں نو زہر لگن گیاں بیبیاں کیونکہ مجنوں نو تو لیلا نال کر سکدا مجنوں نو صرف اور صرف لیلا چاہیے ساری روح فطرتی طور تے خالق دی محب ہے فطرت انہوں آندے نے جویں جیڑی چیز دی عادت ہی ہو گئی ہے جویں اگ دی فطرت ہے ساڑنا برف دی فطرت ہے ٹھارنا انجی ساری روح دی فطرت ہے فطرتی طور تے خالق دی محب ہے اور انہیں جے قرار پکڑنا ہے تے خالق دے وصل وچ قرار بالکل خالق دے وصل تو ہٹ کے جے یہ سوچے نا کہ مینوں کدھر سکون آ جائے اے دی غلط فہمی کر لے دنیا دا جنہ مرضی پیسہ اکٹھا کر لے جنی مرضی عبادت کر لے نہیں قرار پکڑے لیکن جس دن ایک سجدہ بھی خالق واسطے کی جنہوں تو پسے پشت کیتے ہیں وہ ایک سجدہ جسے تو گناہ سمجھتا ہے تیری عاجزی و انکساری دا ہو سجدہ تیرا خالق کے سامنے بیٹھ گیا دیتا ہے آدمی کو 1000 سجدہ علامہ صاحب فرماندے نے کہ زمین کیا آسمان بھی تیری کج بینی پہ روتی ہے میری زمین ہی نہیں آسمان بھی روندا ہے اس دا کہ تو کیڑے پاسے دا سیں تے کیڑے کماں چ پے گیا اس واسطے تو جہان چ آیا ہی نہیں ہے جے جنت ہی حاصل کرنا مقصود ہوندا تے پھر یہ مطلب ہے حضرت آدم علیہ السلام تے بے مقصد ہی سن جنت وچ تے ہے سن میری گل سمجھ دے کوئی میں کی کہہ رہا کہ جنت وچ تے ہے سن تیرا مطلب انہاں نے کوئی مقصد نہیں کیتا سین جی سنا کے میں چل گیا جبکہ ایسا قرآن حدیث دا فیصلہ ہے کہ اللہ نے کسی مقصد دے سارا کچھ کیتا ہے جنت وچ وہ ہے سن مقصد سی کو سامنے اس سے مقصد دی تکمیل واسطے عالم کثرت دے وچ بھیجا تاکہ کثرت وحدت نو بخا سکے جناب فرماتے ہیں بے باد غریب حضور سرور جدی خاطر کل جہان بنیا نور نبی دا نور خدا دا ہے اللہ آپ حضور دی جان بنیا وحدت وچ کثرت نمودار ہوئی بے نشان سی آپ نشان بنیا صفتاں سب حضور تے ختم ہوئیاں سبحان اللہ بشیر کامل انسان بنیا سبحان اللہ اس بے نشان نے نشان وکھایا ہی اس واسطے کہ بے نشان دا نشان لب جے پر اسی ایسی بےوقوفی کر رہے ہیں کہ اسی نشانہ وچ ایسے کھو گئے ہیں کہ بے نشان ڈھونڈن کی کوشش ہی نہیں کرتے بابا کتاب پر بے رنگی تے رنگ ہزاراں پر تینوں سمجھ نہ آوے
ਛੱਡ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਯਾਰੀ ਓ ਯਾਰਾ ਤੇ ਯਾਰ ਜਮਾਲ ਵਿਖਾਵੇ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਇਹਨਾਂ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਰੰਗ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਐਸਾ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਗਿਆ ਕਿ ਬੇਰੰਗ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਜਨਾਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਕੀਆ ਵੋ ਤੇਰਾ ਪੈਮਾਨਾ ਪਿਲਾਨਾ ਯਾਦ ਹੈ, ایک دم میں قید ہستی سے چھڑانا یاد ہے، ساتھیا وہ تیرا پیمانہ پلانا یاد ہے، حسن مانی کا دکھا کر آئینہ صورت کے بھی رنگ میں بے رنگ کا جلوہ دکھانا یاد ہے، رنگ میں بے رنگ کا جلوہ دکھانا یاد ہے، ساتھیا وہ تیرا پیمانہ پلانا یاد ہے۔ ان رنگاں دے وچوں بے رنگ نوں جاننا سی، لیکن رخ اٹھا ہو گیا۔ این سمجھو کہ اللہ نے دیتے سن ہزاراں کروڑاں دی تعداد دے وچ کپڑے، اللہ نے آخیا سی بھی روم لب لو، اسی کپڑے نال کھیلنا شروع کر لیا۔ کھیل روح والی رہے آن جانے دے وچ، لیکن روح تو بے خبر۔ ناصر بت بنا کے وچ وڑ بیٹھا آپے ہی دھیاں، آپے ہی پتر، آپے ہی بندا ماپے، کوئی دوجی شاید نہیں، لیکن جن دیر تک تیرا رخ سیدھا نہیں تے تینوں نہیں لب سکتا۔ سب نالوں پہلے ارادے دی پختگی دے نال رخ دا سیدھا ہونا بڑا ضروری ہے۔ تیرا رخ سیدھا ہو جائے کہ نہیں میں اپنے خالق نو جاننا ہے، جبکہ تو اس گل تو باخبر ہے کہ تیرے کو سب تو پہلا سوال ہی پوچھا جانا ہے کہ مان ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ بس پتہ ہے بندیاں نو سب نو پہلا یہ پوچھا جانا تیرا رب کون ہے، تے اتنے جاننے کی کوشش نہیں کرتے۔ کی جواب دے میں گل پوچھا گیا تیرا رب کون ہے؟ اتنے اپنے خالق کو جاننا بڑا ضروری ہے، اور اتنے انہوں نے جانا ہے جنہوں نے اپنا رخ مضبوطی دے نال، ارادے دی پختگی دے نال، جنہوں نے اپنا رخ منجانب اللہ سیدھا کر لیا، وہی اشرف المخلوقات دے مقام اپنے۔ جے کوئی دائیں بائیں دا سفر رہا نا تے وہ پھر اتنے نہیں پہنچ سکے، کیونکہ خالق وال ہو ہی گئے۔ قرآن پاک چ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ تھوڑی خراب ہے، بخار کا پھر جانا ہے۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بعض کا معلومہ دائیں ہاتھ میں اور بعض کا بائیں ہاتھ میں، اور دائیں ہاتھ والوں کو حکم ہوا کہ جاؤ جنت میں رہو میرے پڑوس، اور دائیں ہاتھ والوں کو جاؤ، دائیں ہاتھ والے جنت میں اور بائیں والے جہنم میں۔ اور ایک گروہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک گروہ وہ سیدھا آنے والا، انہوں نے چھڈ دیو وہ میرے واسطے۔ انہوں نے خالی یہ نہیں آخیا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اے بغیرت انسان میرا منہ نہ لاندے، اللہ کی بات کرتے ہی نہیں، منہ نہ دینے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، نہ ہی نام والے راہ تے جاندے نے، نہ ہی وہ دی عبادت کرتے ہیں۔ جی وہ دی عبادت کرنا تو اگلا بھی راہ لب جائے کہ وہ دی عبادت دیکھو کسی بندے نے جے گوشت لینا ہوئے نا تو انہوں پھر گوشت والیاں کو جانا پہنتا ہے، سبزی لینی ہوئے تو سبزی والیاں کو جانا پہنتا ہے۔ تو پھر ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیرے والیاں کو جانا پہنا۔ اللہ نے پھر آکھیا کہ صراط الذین انعمت، میرا زبان نہ آندا رہے کہ راہ بخائے نام والیاں تو ویسے نام والیاں کو جانا پہنا، صرف زبان نہ آندے۔
نہ تو دی عبادت کرتے ہیں تو نہ ہی کدی انعام والوں کو جان کی کوشش کی جی کدھر کوئی موقع بنے بھی نا تو پھر تفتیش واسطے جاتے ہیں کہ چیک تو کریے فلانا جڑا ہے وہ کی ہے اللہ کرے کوئی تفتیش واسطے بھی آوے تو صحیح کیونکہ نصیب اچھے ہونا تو تفتیش بھی فائدہ دے جاتی اچھا جناب مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ جناب فرماتے نے اے صاحبزادے ہم عام کی تصویروں کے سامنے اپنا چاندی جیسا جسم کبھی تو نے پیش کیا مجھے کدی انج ہویا بھی ہم آپ کی تصویروں سامنے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں جی ہم آپ کی تصویروں اپنے آپ کو پیش نہیں کرتا تصویر ہی جاتی اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں جبکہ اپنا آپ صرف خالق کی امانت سے جی میں ہے نا جی میں خالق کی امانت ہے جہاں جتنے بولتا ہے نا میں انا صرف خالق دی آنا خالق دی جتنے بھی جڑا بولتا ہے میں وہ خالق دی ہے انہوں خالق دے حوالے کرنی چاہیے کیونکہ میں خالق دی امانت ہے خالق تو علاوہ کوئی میں نہیں ہے جی خالق تو علاوہ میں ہمیں تو پھر شرک ہو جاتا ہے خالق تو علاوہ کوئی میں نہیں جی جتنے بھی میں وہ خالق دی امانت ہے جی وہ خالق دی امانت خالق دے حوالے نہیں کرتا یہ مطلب وہ خالق تو ہٹویں میں رکھتا ہے جنہیں خالق تو ہٹویں میں رکھی ہے وہ مشرک ہے مشرک ساری زندگی بھی عبادت کا تیرے قابل قبول میں میری ہے یا تیری ہے تم ہی آنا میں بھی آنا میں میری ہے یا تیری ہے نہیں چکرا یہ انت وہم کی دیکھ میرا وہم ہی ہے مینو یہ وہم ہے کہ میں لیکن جنہوں نے نکلیا نا تو انہوں نے کہا میری میں نے مینو جدا رکھا میری میں نے مینو جدا رکھا مینو بندہ تو تینوں خدا رکھا میں دی وجہ علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں جبھی تک تھا فرماتے ہیں کہ میں جبھی تک تھا تیری جلوہ پیرائی نہ تھی جو نمود حق سے مٹ جائے وہ باطل ہو میں ہے ہی جھوٹ سا لیکن جنہیں دیر تک توحید دی شمع ال دھیان نہ کریے ایک مثال دینا تو بڑی اچھی سمجھ آئے گی یہ سمجھو کہ توحید دی شمع اتنے چلتی ہے بہت اینی روشنی ہے تو سارے جہان نو روشن کرتے ہیں کروڑ ہاں لوگ نے توحید دی شمع کنڈ کری بیٹھے جب انہوں نے اس شمع کنڈ کیتی ہے نا تو انہوں نے سامنے پرچھاواں ہے ہاں ایسے ہی سمجھ آ جائے گی انہوں نے سامنے پرچھاواں ہے وہ پرچھاواں جی تو دس رہے تو آدھے نہیں کچھ ہے کہ تسی کہ جاندے نہیں ہے جنہوں دسدا ہے نا پیا پرچھاواں انہیں تے آکھنا کچھ ہے کیونکہ انہوں پرچھاواں دس اللہ دے مقرب بندے صرف اتنا ہی کرتے ہیں یعنی کر کے روح موڑ وہ توحید دی شمع جنوں دھیان ہو جاتا ہے نا سامنے کچھ بھی نہیں رہ جاتا کچھ بھی نہیں کیونکہ وہ سایہ جڑا سی وہ پیچھے ہوگا بھلیکھا نکل گیا جب بھلیکھا نکل گیا نا انہوں نے واسطے پھر جل تھل مشرق بل مغرب اور نہیں کچھ جس بل ویکھا اس بل یارو جلا سارا للہ المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله مشرق تو مغرب تک جدھر ویکھے آگے اللہ نے جلوہ دستا ہے جے توحید بل دھیان ہو جائے جے توحید دی شمع روشن ہونے کے باوجود وہ کنڈ کیتی ہے نا پہچان ہو ہی نہیں سکتی سب نو بڑا تیرا اپنا سایہ ہی جڑا ہے وہ لکھا پیا اور سب نو بڑا بھلیکھا ہوندا بھی اپنے آپ دوجے بھلیکے سارے نکل جاندے نے دوجے سارے نکل جاندے نے جی اپنا رخ سیدھا ہو جائے اے جہان جوں کا توں وسدا ہوندا پیا سارا جنہاں دا اپنا بھلیکھا نکل جاندا ہے نا تے انہاں نو ہر پاسوں یار دا تجلا نظر آنا شروع جنہاں دا اپنا بھلیکھا نکلیا ہوندا ہے وہ تے نعرے مار مار آندے نے تجلا تیری ذات کی سو بسو ہے جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے جہان انج ہی رہندا ہے وہ دے واسطے کچھ ہور ہو جدی اکھ بدل گئی
جی اکھ میاں صاحب نے فرمایا نا کہ یہ اکھ جو تیری والی ولی اللہ بدلاندے نہیں اکھاں وچوں آنے کڈدے اور نویں نہیں پاندے اے ہوئی اکھ جڑی پہلا دیدار یار تو سدا واسطے محروم ہے تے اے وہ جناب فرماندے ہوندے سن یار بندے آندے نے دسدا ہی نہیں تے ساڈا تے چھپدا ہی نہیں ساڈا چھپدا ہی نہیں جن بھاؤ کا ظاہر دیکھ لیا نا وہ نہیں چھپتا تو حقیقت یہی ہے کہ جے رخ من جانب اللہ ہو جائے تو سارے پلیکھے نکل جاتے ہیں جے رخ روے نا کنڈ ہوئے مالک اللہ تو پھر بد نصیباں دے وچ شمار ہو جاتا ہے جے مالک ال کنڈ ہوئے تو شمار بد نصیب انساناں دے وچ ہو گیا تے جے مالک وال منہ ہو گیا تو پھر خوش نصیب انساناں شمار ہو گیا اچھا مولانا فرماندے نے کہ اے صاحبزادے حمام کی تصویروں کے سامنے اپنا چاندی جیسا جسم کبھی تو نے پیش کیا ہے سوالیہ نشان ہے کہ کبھی اینج کیتا ہے اینج ہوندا ہی نہیں کیونکہ بندے نوں پتہ ہوندا نہیں تصویر ہے ساری تصویریں ہی ہیں یہ دنیا دعوت دیدار ہے بزرگیا دنیا اصل میں دیدار کی دعوت ہی دیتی ہے تصویر دیکھیے نا پھر تصویر والے امتحان باسا صاحب فرماتے ہیں کہ پہچان لیا تجھ کو تیری شیشہ گری پہچان لیا تجھ کو تیری شیشہ گری سے آتی ہے نظر فن سے ہی فنکار کی فنکار فن وچوں ہی لب جاندا ہے پر جے کسی دا رخ سیدھا ہویا ہوئے تے جے رخ سیدھا نہ ہویا ہوئے تے پھر وہ بالکل فنکار ہے نال ہی ہے وہ ملے گا مجھ کو امید تھی جو امید سے بھی قریب ہے وہ پھر امید لا کے بیٹھا رہے گا لیکن لب سکتا نہیں لبنا کیونکہ جن دیر تک تیرا رخ سیدھا ہے انہی دیر تک سارا سفر کولو دے ٹاکے دی طرح کرنا ہے رخ سیدھا مطلب اسے منزل ال رواں دماؤ جنہیں کرتے جنا پہ دنیا دے 99% لوگ صرف کولو دے ٹاکے دی طرح سفر کر رہے ہیں نہ انہاں کھوتیاں نوں پتہ ہے اسی جانا کتے نہ انہاں نوں پتہ ہے بھی اسی جا کدھر رہے ہیں نہ انہاں نوں اے پتہ ہے کہ کتھے پہنچ کے ساڈا مقصد حل ہونا ہے انہوں صرف اتنا پتہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ فرض ادا کرنا ہے ایسے لگتا ہے کہ قرض لیا ہو رب سے علامہ صاحب فرماندے نے کہ انہوں صرف اتنا پتہ فرض دی ادائیگی ساڈے تے فرض ادا ضروری ہے کیونکہ نماز تے فرض ہے نا بدبختہ نماز فرض سی پر الصلاۃ معراج المومنین جے نماز معراج کراندی ہے تے پھر فرض دی ادائیگی ہوندی ہے پئی جے نہیں کرایا تے پھر وہ علامہ صاحب فرماندے نے کہ تیرا امام بے حضور تیری نماز بے سرور ایسے امام سے گزر ایسے لوگ کہتے ہیں کہ فرض ادا کرنا ہے ایسے لگتا ہے کہ قرض لیا ہو رب سے مجھے ڈر ہے تیرے سجدے تجھے کافر نہ بنا دیں اقبال تو جھکتا کہیں اور ہے سوچتا کچھ اور سبحان سوچ تیری دے وچ جنت وسی پھردی ہے سوچ تیری دے وچ دودھ دیاں نہراں سوچ تیری دے وچ دوزخ دا خوف تو اونجے ہے سجدہ میں اللہ نو کیتا نہیں وہ تیرا سجدہ پھر اللہ نو نہیں وہ جنت کے چکر چ پجا دے مولانا فرماندے نے اے صاحبزادے حمام کی تصویروں کے سامنے اپنے چاندی جیسا جسم کبھی تو نے پیش کیا تو ان حور جیسی تصویروں سے گزر جاتا ہے ایک خوبصورت عورت کو جلوہ دکھاتا ہے بھائی وہ پاویں تصویر دے اوتے زیادہ سونیاں بھی بنیاں ہون نا مورتاں صورتاں تے انہاں نوں تو صرف یہ سوچ کے تے رنگ نکل جانا ہے کہ یار یہ تصویراں نے جی تے ریئل جے کوئی تینوں انہاں تو گھٹ خوبصورت بھی ملے نا تو پھر تو تے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے کہ ہاں جی تو مولانا فرماندے نے کہ تو نرا صورتاں دے جناب بابا سرکار فرماندے نے بھی انہاں صورتاں نے تینوں پایا بھلی
ਉਹ ਜੋ ਹੈ ਜਨਾਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਸੂਰਤਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪਾਇਆ ਭੁੱਲੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵਿਸਰ ਗਈ ਸੋਹਣੇ ਯਾਰ ਵਾਲੀ ਜੇ ਸੂਰਤ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਕਦੀ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ सूरत आज बेसूरती आमद में सूरत आई कितों सूरत आज बेसूरती आमद में बात दे विच गई किधर सूरत आई कितों सूरत गई कितों लेकिन जानन वाले जेड़े ने पता की उठाते ने जानन वाले पता की दसदे ने इस सूरत अंदर यारो सूरत होर भी रहंदी है एक है जेड़े जानन वाले है ना एक ते है ना एक रूह ही है जानना का नहीं जानना ऐसर माल दी सूरत दे विच रूह मौजूद इस सूरत अंदर यारो सूरत होर भी रहंदी है नाले कर दी फेल मुख्तारी नाले लुक लुक बंदी है इस सूरत अंदर यारो सूरत होर भी रहंदी है नाले कर दी फेल मुख्तारी नाले लुक लुक बंदी है आखिरी शेर है सारे कलाम दा ज्योति शाए देवे होका बन के मर्द न खावी तो खा ज्योति शाह बड़े कमाल दे ये फरमांदे ने कि ज्योति शाह तेनू है ना ऐलान क्या करता है कि बंदे दा पुत्र बनी ते तू खाना ज्योति शाए देवे होका बन के मर्द न खावी तो खा ਐਵੇਂ ਤੀਰ ਚਲਾਵੇ ਫੋਕਾ ਦੁਨੀਆ ਮਗਜ਼ ਖਪੇਂਦੀ ਏ ਤੇਰਾ ਐਵੇਂ ਅੰਨੇਵਾ ਤੀਰ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਖ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਲ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਖ ਸਿੱਧੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦਾ मुझे तो बहुत खबर ज्योति शाए देवे होका बन के मर्द न खावी तो खा एवें तीर चलावे फोका दुनिया मगज खपेंदी है इस सूरत अंदर यारो सूरत होर भी रहंदी है लेकिन जिन्ने तक तेरा रुख सीधा ना होया जिन्हां दा रुख सीधा होगा उन्हें पता क्या है कि अहबाब की सूरत हो या अगयार की सूरत हर चेहरे में नजर आती है बस यार की सूरत 100 सियाना बोले तो मत इको ही देवे आप मतलब 100 सियाणिया इको मत ते मूर्खा वक्खो वक् किसी सुन्नी को पवो तो मत कोई होर देवेगा किसी भाभी को पवो मत कोई होर देवेगा किसी देवबंदी को पवो मत कोई होर देवेगा किसी शिया को पवो मत कोई होर देवेगा सूफी जिथों बोलिया दुनिया के किसी कोने च बोलिया उन्हें मत कोई वासफ साहब मत पे देंगे तो कुछ आप फरमाते हैं कि अहबाब की सूरत हो या यार की सूरत क्योंकि मैं पिछली सूरत है देख ली है अपने तो गैरां दे विच मैनूं कुछ होर दिसदा ज्योति शाह ने भी आख्या तो पिछले नूं जान लवो एवें निरा अंधेवा ना टुरे मौलाना जामी ने भी यही फरमाया कि सूरत आई कितों है जानी कितों हकीकत है कि जिन देर तक तेरा रुख नहीं नसीबा होगा तो तेरा सफर तो है वे सारी जिंदगी सफर भी किया लेकिन रहा होते रहो जिस दिन अखा खुलनिया पता लगेगा भी सफर तो कई सालों का करना पर रहा होते क्योंकि मैनू मंजिल का ही नहीं सकता जनाब फरमाते ने तू ना बता मैं बयान में बताता हूँ अकल और हिस्स और अदराक और तदबीर और जान है गुड़िया में जान है जो अमेज़िश करने वाली है हमाम की तस्वीरों में रूह नहीं है खालक वाले पासे असली सुकून मिलता है जिवें तस्वीरी
तस्वीरी औरतां वेख के सुकून नहीं ना मिलता, इंज ही मखलूक वाले पासे जो ध्यान रखिए तो कभी भी सुकून नहीं मिलता। अल्लाह ताला ने वाज़े ऐलान फरमाया कि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, खबरदार जे कोई सुकून है तो मेरे वाले पासे जे, एवें इधर ना भज्जे फिरिया जे, इधर नहीं जे उधर ला लईए ना इधर भी सुकून लभन लग पैंदा। मेरी गल समझ जिन्हां ने इस सूरत अंदर जिहड़ी सूरत दोनों पहचान है तो उन्होंने इस पासों, क्योंकि सुकून असल ऐसे पासों ही लगता सारा, लेकिन जो वो पासा सीधा करके लावीए तो फिर इस पासों सुकून ही सुकून है। ते जे वो पासा खराब होया होवे ना ते अक्सर इंसान इधर सुकून लभन की कोशिश करदा, जमीना जायदादां च सुकून लभन की कोशिश करदा, माल दौलत च सुकून लभन की कोशिश कर रहे हैं, सोहणियां औरतां दे विच सुकून लभन की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सुकून नहीं। सुकून है तो सिर्फ और सिर्फ जिन्हां ने खालक दे नाल प्रीत ला लई उन्हां नूं इस जहान दी खैर और शर दोवां दे विच सुकून आया। उन्हां दे वास्ते जदों कोई इम्तिहान भी आया ना तो उन्होंने ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ लज्जत ही ਲਈ। उन्होंने आख्या कि यार मैं महफिल पढ़न तो पहला नम अखां नाल गल नहीं सी कीती, मैं आख्या वो दिन बड़ा ही बरकत वाला सी जिस दिन आसफ का इम्तिहान होया है। मैं एक इम्तिहान का तुहानूं तज़किरा कीता सी विच, तो मैं दस्सिया कि वो दिन बड़ा बरकत वाला सी जिस दिन इम्तिहान होया। जे मालक दे नाल प्रीत लग जाए ना तो फिर इधर दे गम भी खुशी लगन लग जाए, इधर दियां तकलीफां भी आसानियां लगन लग पैंदियां। इस वास्ते गुजारिश इन्नी कोई है कि अपने खालक नूं राजी करने की कोशिश करो। कोई फिकी गुफ्तगू नहीं, मैं इन्ने सालां दे विच नहीं कदी फिकी गुफ्तगू कीती। मैं हमेशा ही है ना कि यार अपने खालक दे नाल प्रीत पा लो। जो कुरान पाक ने एक रूल बयान कर दिता है कि आमन अशद्दु हुब्बुल्लाह, मोमन अल्लाह नाल शदीद मोहब्बत करते हैं। असीं ये आने कि असीं मोमन आ जी, लेकिन मोहब्बत अल्लाह नाल जे पूछिए तो वो फिर असीं इन्नी भी नहीं करते जिन्नी अपने आप नाल करने हैं। मुरादीन वाकया सुनांदा ही ना, तो वैसे जनाब ने कई दफा सुनाया। तो जनाब फरमांदे सन भाई वो किसी दरवेश के कोल गया ना कोई बंदा, उन्हें आख्या जी मैनू कोई हुक्म मेरे वास्ते। बुजुर्गों ने फरमाया भाई जिन्नी को मोहब्बत अपने आप नाल करना है ना उन्नी को अल्लाह नाल भी करी। उन्हें कहा वाह जी जनाब की फरमा रहे हो, मैनू अल्लाह नाल ते बहुत ज्यादा ही मोहब्बत है, ते अपने आप नूं मैं ते बहुत पिछा समझना, अल्लाह ते मेरे वास्ते बहुत अहमियत रखदा है। अच्छा चलो भाई अल्लाह करे। हुण मेरी तरफ हिदायत इन्नी कोई आ, ठीक है जनाब। वो उत्थे आस्थाने ते सी निजाम वाली, बुजुर्गों ने सवेरे 2-3 पराठे नाल अच्छा सालन बना के घल्लिया, तो कुछ रात दी लंगर वाली दाल ते तंदूर दीयां बासी रोटियां भी नाल 2 कर दित्तियां। पराठे पुराठे सीधे करके चौंकी मार के जो वाली ने एक मुर्गी तोड़ी है ना, मलांगे तुम घल्लिया चल जा वक्त आ गया इम्तिहान का। बुआ खड़काया, बुआ खड़का के उन्हें कहा अल्लाह दी राह अल्लाह वास्ते कुछ खाण नूं दिओ, कुछ अल्लाह वास्ते खाण नूं दिओ। उन्हें आख्या मंगण वाला आ गया, उन्हें फौरन ना हो चुकी दाल, बासी दाल, रात दियां तंदूर दियां रोटियां अंज ते रख उन्होंने खाम लगा। वो मलंग लैके तो पीर साहब को जाके दे आया, उन्हें कहा जनाब है दी चीज अल्लाह वास्ते। जो पीर रहा ना 3 पराठे खा के तो सालन खा के जो बैठा, पीरा ने आख्या भाई जान लगा। पीरा ने कहा याद ही ना। मैं कहा जनाब बिल्कुल याद है, मैं तो तुहानूं राती भी दस्सिया सी कि मैं ते अल्लाह नाल अपने आप नूं बहुत मोहब्बत करना। उन्हें कहा बगैर तां बकवास करी जाना मेरे सामने, भाई ये 2 घंटे पहला की गल है, जे अल्लाह नूं अगे समझ दूं ते पराठा ओनूं दे दूं ते दाल आप खांदूं मर दूं, तो तू ते अपने वर्गा भी नहीं समझिया। जे अपने वर्गा भी समझ लूं ना तो फिर हिस्सा कर लेंदा मैं, चल इन्नी को बात ही मैं लेना, इन्ना को देना मैं, चलो अल्लाह की राह में देना। तो वो असल गुजारिश इन्नी को है कि कम अज कम अपने वर्गा ही समझ लो।
ਜਿੰਨੀ ਕੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਨੀ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਕਰ ਲਵੋ ਜੇ ਉਨੀ ਕੋ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਨਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ ਜੇ ਆਮਨ ਅਸ਼ਦੁ ਹੁਬੁੱਲਾ ਮੂਮਨ ਹੈ ਹੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਂਝ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹ ਬੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਸੀਂ ਮੂਮਨ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਮੂਮਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਸ਼ਦੀਦ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਸ਼ਦੀਦ ਇੰਨੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਘਟੀਆ ਸਮਝਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੈ ਯਾਰ ਆਪਣੇ ਖਾਲਕ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਖਾਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਦੇਵੇ ਸੁਭਾਨ ਕੀ ਬਾਤ ਖਾਲਕ ਨੇ ਬੜੀ ਅਨਾਇਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲੇ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜੀ ਬੜੀ ਰਹਿਮਤ ਬਰਸਾਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰ ਆਸਾਇਸ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੇਕਿਨ ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਮੀਦ ਦੇ ਸੁਭਾਨ ਅਸੀਂ ਆਖਾਂਗੇ ਹਮਾਰੀ ਤਾਲਾ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਤੂੰ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਬਲ ਸਾਡਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਦਾਈ ਸਮਝ ਲਿਆ ਔਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਆ ਪੂਰਾ ਸਟੇਜ ਸਜਾਈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਤੌਹੀਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਜਾਓ ਤੌਹੀਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਆ ਹੀ ਕਰਨਾ ਜੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਮੌਲਵੀ ਉਹ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਲਵੀ ਕਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਮਾਨ ਹੈ ਜੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸ਼ਹਦੁ ਅੱਲਾ ਇਲਾਹਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ ਬੜਾ ਇਮਾਨ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣਾ ਤੇ ਗਵਾਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡਿੱਠੇ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਲਈਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਮੁਜਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿਓ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਜਰਮ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਅਗਾ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣਾ ਵਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਮਬੂਦ ਨਹੀਂ ਅਨ ਡਿੱਠੇ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਲਈਦੀ ਹੈ ਸ਼ਰੀਅਤ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸ਼ਿਕ ਹੈ ਕਿ ਅਨਡਿੱਠੇ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਲਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਲੋਗੋਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਝੂਠੀ ਹੈ ਗਲਤ ਦਿੰਦਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਝੂਠੀ ਦਿਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਖਾਲਕ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖਾਲਕ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਝੂਠੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਵਰਨਾ ਝੂਠੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਵੀ ਮੁਜਰਮ ਹੈ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਨ ਵੀ ਜੁਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਦਿਓ ਜੇ ਖਾਲਕ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤਾਂ ਤਲਬ ਵਧਾਓ ਮੁਹੱਬਤ ਵਧਾਓ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਅੱਖ ਖਾਲਕ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੁਹੱਬਤ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਖਾਲਕ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਨੂੰ ਫੈਜ਼ਯਾਬ ਹੋਣਾ ਜੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਕਮੀ ਰਵੇ ਇਹੋ ਹੀ ਅੱਖ ਉਹਦੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਇਹੋ ਹੀ ਅੱਖ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਇਹੋ ਹੀ ਅੱਖ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਦਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੋਂ ਕੋ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਦਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਪਿੱਛੋਂ ਕੋ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕੋ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਅੱਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਬੀਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ मेरा नज़ारा ही ए अबुल हवस मकसद नहीं इसका अलामा साहब फरमाते ने ए हवस दे अब्या हवस अब्बा ही अज्जा ही फिरदा हवस पाली जा रहा भज्जा है अलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह जनाब फरमाते ने मेरा नज़ारा ही अबुल हवस मकसद नहीं इसका बनाया है किसी ने कुछ समझ कर चश्मे आदम बनाने वाले ने इस अख नूं किसी वंड दे उत्ते बनाया लेकिन तू मेरा बस नज़ारियां दे विच ही लिया नज़ारे वाले नूं जानने की कोशिश ना की तू मेरा बस आलमे ज़ारियत दे विच ऐसा खो गया कि जिन्हें फरमाया सी मोहब्बत ज़ाहिर ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਜ਼ਾਹਰ ਵੇਨਾ ਪਿਆ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਤੇ ਇਮਾਨ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ 'ਚ ਵਾਜ਼ਿਹ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸਿਫਤ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉਹ ਤਲਬ ਉੱਠੇ ਹੀ ਨਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੌਜੂਦ
ਇੱਕੋ ਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੌਜੂਦ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੈਰ ਮੌਜੂਦ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। لیکن سفر دوواں دا زمین اسمان دا فرق، پرواز تو ایک ہی فضا میں کرتے ہیں دونوں، کرگس کا جہاں اور شہید ایک کوئی تھان دے جمدے پلدے ہوندے نے، لیکن ویکھن والوں دا مرتبہ مقام کچھ ہور ہے، نہ ویکھن والوں دا مرتبہ مقام کچھ ہور ہے۔ بہرحال میں دعا گواں کہ اللہ تعالیٰ سانو ویکھن دی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ساڈے دل دے وچ کوئی حب لیاوے جیڑی ساڈا رخ سیدھا کرے، رخ سیدھا ہونے دے نال رستے کھلتے۔ اللہ تعالیٰ اچھے عمل دی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ مولانا روح دے انہاں مشوریاں نوں مان کے عملی زندگی دے وچ اپنانے دی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب۔